الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کے تمام شعبے کو شامل ہے. ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم اکیلے نہیں رہتے، وہاں ہمارا گھر بھی ہے، اور ہمارے بغل میں ہمارے بھائی کا گھر بھی ہے، ہمارے رشتہ دار کا گھر بھی ہے، ہمارے غیر رشتہ دار کا گھر ہے، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سماج ہے، یہ معاشرہ ہے. ایک ایک بلڈنگ میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ جو سماج ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں چلتا. یہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ چلتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور بھائی خواہی کو انجام دے کر کے چلتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلتا ہے. اور یہ دین اسلام جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس دین اسلام کے اندر تمام لوگوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اپنے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کی مدد کرو، اور وہ جو پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار پڑوسی، اس کا حق ادا کرو. اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا حق ادا کرو. اسی طرح سے جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے، جو تمہاری بیوی ہے، جو تمہارے دوست ہے، جو تمہارے احباب ہیں، جو تمہارے ساتھ ارد گرد اور تمہاری صحبت میں رہتے ہیں، ان کا حق ادا کرو. اور اسی طرح جو مسافر ہے، مسافر میں جو تمہارے ساتھی ہو جاتے ہیں، ان کا بھی تم حق ادا کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جس کے تم مالک بن بیٹھے ہو، جو تمہاری ماتحتی میں ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہاری دکانوں میں ہیں، جو تمہاری فیکٹریوں میں ہیں، ان کے ساتھ بھی تم احسان سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کبر و غرور کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور یاد رکھو بھائیو کہ جس کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، جس کا دل کبر اور غرور سے بھرا ہوگا، فخر سے بھرا ہوگا، وہ نہ تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے گا اور نہ یہ حقوق ادا کر سکے گا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے اور جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بڑی زبردست نصیحت کی ہے، اور لگاتار اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے اور وصیت کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ لوگ روات ہیں اس حدیث کے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. یہ جبریل ہمیں لگاتار نصیحت کر رہے تھے، لگاتار وصیت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل مجھے مسلسل لگاتار نصیحت کر رہے ہیں پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے، اور اتنی وصیت کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ کہیں اسے وارث نہ بنا دیا جائے، مال کا وارث نہ بنا دیا جائے. تو اتنی بڑی وصیت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے دوسری روایت کے اندر بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ.
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، پڑوسی کا اکرام کرے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، یہ روایت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود جو کہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، خیر الاصحاب عند اللہ، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، تم میں کا وہ مجلس میں رہنے والا جو ساتھیوں کے درمیان رہتا ہے، سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ایک دوسرے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوس کے ساتھ احسان اور سلوک کرتا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، ایمان والے ہو، تو احسن جارک، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم محبت چاہتے ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاث خصال، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو تین چیزوں کو اپنا لو۔ ایک چیز ہے صدق الحدیث، سچ بات بولا کرو، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو تم ادا کرو، جو امانت مال کی ہے، جو امانت بات کی ہے، جو امانت قول کی ہے، تم اس کی پاسداری کرو۔ اور تیسری جو چیز وَأَحْسِنْ جَارَكَ، اور اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ تم احسان سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیوں، پڑوسی مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے، اور رشتہ دار بھی ہے اور غیر رشتہ دار ہے، اور اس تمام پڑوسیوں کے اپنے اپنے حق ہیں۔ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اور اہل علم نے پڑوسیوں کے ان حقوق کو ذکر کیا ہے کہ ایک پڑوسی جو کہ مسلمان نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، تو اس کا ایک حق ہے، اور ایک پڑوسی ہے جو مسلمان ہے تو اس کا دو حق، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا ایک مسلمان ہے تو اس کا دو حق، اور اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا تین حق ہے، ایک حق پڑوس، ایک حق اسلام اور ایک حق رشتہ دار۔ تو یہ ہے پڑوسیوں کا حق ادا کیسے کریں گے؟ پڑوسیوں کا حق ادا اس طرح کرنا ہے بھائیوں کہ اس کی خبر خیریت لینی ہے، جب ملاقات ہو تو حساسیت اور بشاشیت کے ساتھ ملاقات کیجئے، خبر خیریت پوچھئے، کیسے ہیں، رات کیسے گزری، آج کا دن کیسا گزرا، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کیجئے، اگر وہ محتاج ہے تو اس کی محتاجی کو دور کیجئے، اگر وہ دین سے بے بہرا ہے، لادینیت کی طرف جا رہا ہے تو اس کو دین کے تعلق سے نصیحت کیجئے، دین کے اوپر لانے کی کوشش کیجئے، اگر اس کے اندر کوئی بری خرابی ہے تو اس کو اکیلے میں لے جا کر کے نصیحت کیجئے، اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہر قسم کا نفع پہنچانے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہو یا کہ مشورے کے ذریعے سے ہو، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیے۔ اسی طرح سے ایک حق یہ بھی ہے پڑوسی کا میرے بھائیوں کہ پڑوسیوں کو ہدایہ اور تحائف دیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ساری دنیا میں ہماری خیر و بھلائی رہتی ہے، ساری دنیا میں ہم زکوٰۃ بانٹتے رہتے ہیں، ساری دنیا میں صدقات کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارا پڑوسی جو ہے محتاج ہے، اس کی ہم ضرورت کو نہیں دیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، اور صحابہ کرام کو جس تعلیم سے آپ نے روشناس کرایا، وہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کی کہ اے ابو ذر، اگر تم کوئی شوربہ بناؤ تو پانی اس میں تھوڑا تھوڑا زیادہ رکھ دو، پانی شوربہ بڑھا لو، کیوں؟ پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی تک پہنچاؤ، پڑوسی کو بھی دو اس شوربہ میں سے۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتہا، تم میں کی کوئی خاتون، کوئی عورت اپنے پڑوسی کو ہدیہ دینے میں، تحفہ دینے میں حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاۃ، اگرچہ وہ بکری کا پایا کیوں نہ ہو۔ آج پایا کی بڑی اہمیت ہے بھائیو، اس زمانے میں شاید نہیں اس طرح سے کھایا جاتا رہا ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس پائے کے اوپر جو کھر ہوتا ہے نا، وہ حدیث کے اندر مراد ہے، کرا، بعض روایت کے اندر وہ بھی موجود ہے کہ اگر کھر جو تم پکاتے ہو وہ تم جو ہے اپنے پڑوسی کو دو۔
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کیا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی اور کہا کہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دو. سبحان اللہ. ہم نے کہا کون ہے جو بکری ذبح کرواتا ہے اس لیے کہ اپنے پڑوسی کو 1 کلو آدھا کلو گوشت دے گا؟ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کرتے تھے؟ ہم سیرت سے جڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پوری ذبح کروائی اور اس کے بعد کہا کہ پڑوسیوں میں تقسیم کرو. شام میں گھر لوٹے, ام المومنین عائشہ سے پوچھا کہ اچھا بتائیے کہ اب بچا کیا ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بچا کیا ہے؟ بس وہ اگلی ران ہے, بس صرف یہی بچا ہے, باقی کلھا سب ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلھا باقین, سب باقی ہے, اور اگر خرچ ہوا ہے تو وہ صرف جو باقی ہے گھر میں وہی خرچ ہونے والا ہے. باقی جتنا پڑوسیوں کو دیا, جتنا تقسیم کیا, جتنا صدقہ کر دیا, وہی تو اصل باقی رہنے والا ہے. دنیا آخرت کے اندر اسی کا تو اللہ رب العالمین اجر و ثواب ملے گا. اس حدیث کے پہلی حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کروائی اپنے گھر میں اور اس کے بعد کہا اہدیتم لجارنا الیہودی, اور اپنے گھر والوں سے پوچھا کیا اب تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفہ دیا, ہدیہ دیا؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کہا کرتے تھے کہ ما زال یوصینی جبریل, کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار اور مسلسل نصیحت کرتے تھے, وصیت کر رہے تھے پڑوسیوں کے بارے میں, اور ایسا گمان ہونے لگا کہ کہیں ان کو مال کا وارث نہ بنا دے. تو ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے پہلے دیا یا نہیں دیا؟ یہ صحابہ کی تربیت تھی. میں آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں اور اپنی بات ختم کروں گا, اور ختم کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیجئے. ایک طرف تو آپ بکریاں ذبح کر کے پڑوسیوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ آپ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے نہیں جل گئے, فاقہ ہے. ان کا بھانجا عروہ پوچھتا ہے, عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خالہ بتائیے کہ 2 مہینے تک جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا کہ 2 کالی چیز کے اوپر گزارا ہوتا تھا. 2 کالی چیز, ایک کھجور اور ایک پانی, وہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا, وہ کھا کر کے گزارا کرتے تھے. اور ہمارے چند پڑوسی تھے انصار میں سے جو اپنی بکریوں کا دودھ دو کر کے ہمارے گھر اور کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں ہمارے گھر بھیج دیا کرتے تھے, اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے جو خود تو آسودہ ہو کر کے کھاتا ہے, وجارہ جائع الی جنبہ, اور اس کے پڑوسی اور اس کا پڑوسی اور اس کے جو بغل میں رہتا ہے پڑوسی وہ بھوکا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے جو خود آسودہ ہو کے کھا رہا ہے پیٹ بھر کے, وہ مومن نہیں. یہ ایک پہلو ہوا حقوق کی ادائیگی کا. دوسرا پہلو جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے اور وہ زیادہ مؤکد ہے کہ ہماری جانب سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے, ایک بھی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے ابو ہریرہ کا راوی ہے, کہتے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ, کہ تم میں کا جو کوئی مومن ہے, ایمان رکھتا ہے آخرت پر, اللہ پر, تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے, حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ دونوں راوی ہیں, وہ کہتے ہیں واللہ لا یؤمن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہے, قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہے, قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ ڈر گئے, کہا یا رسول اللہ من لا یؤمن, اے اللہ کے رسول کون ہے جو ایمان مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ مومن نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی اس کے شر سے اور اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے, وہ مومن نہیں. تو کسی قسم کی بھی تکلیف کسی بھی پڑوسی کو نہیں پہنچانا چاہیے میرے بھائیوں. تقوی, پرہیزگاری, اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں, احسان اور سلوک کا مسئلہ کیا جائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. بخاری کی روایت ہے, بخاری نہیں دیگر محدثین نے, شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, پڑوس میں ایک خاتون ہے, وہ اپنے تقوی میں, پرہیزگاری میں, نماز میں, روزے میں
خوب محنت کرتی ہے اور بہت اس کا شعرا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا انہا فی النار، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں اس عورت کے اندر، اور وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر کہ ایک اور خاتون ہے جو بہت زیادہ تقوی طہارت تو نہیں کرتی، بہت زیادہ پرہیزگاری میں اس کی شہرت نہیں ہے، نماز صدقہ تو کرتی ہے لیکن بہت زیادہ شہرت نہیں ہے، اور وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی، پڑوس کو تکلیف نہیں پہنچاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوس، اچھا پڑوس ملنا یہ سعادت کی بات ہوتی ہے، نیک بختی کی بات ہوتی ہے، اور برا پڑوسی ملنا یہ بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعوذوا باللہ، اللہ سے تم پناہ مانگو اس پڑوسی سے جو مستقل تمہارا پڑوسی ہے لیکن وہ برا ہے، اس لیے کہ سفر کا جو پڑوسی ہے اس سے جب بھی دوری اختیار کرنا چاہو گے دور ہو جاؤ گے، لیکن مستقل پڑوسی سے دوری نہیں ہوگی، اس لیے اس کی برائی سے تم پناہ مانگو۔ میرے بھائیوں، لوگ پڑوسیوں کو، لوگ جو ہے زمانے میں اچھے پڑوسی تلاشتے تھے اور برا پڑوسی کو کی وجہ سے گھر بیچ دیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے اپنا گھر بیچ دیا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، گھر نہیں بیچا، پڑوسی ہی کو بیچ دیا ہے۔ آپ سوچیں، گھر نہیں بیچا، پڑوسی کو بیچ کے چلے آئے۔ اور اسی لیے عربی کے اندر یہ مقولہ مشہور ہے، ابو الاسود الدؤلی کا یہ مقولہ، بیعت و جاری، جب اس کے پڑوسی نے تکلیف پہنچایا اور اس نے اپنا گھر بیچ دیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہاں سے منتقل ہو گئے، اس گھر کو چھوڑ دیا آپ نے؟ کہا کہ نہیں، بیعت و جاری، میں نے اپنے پڑوس کو بیچ دیا ہے، اور اسی وقت سے مقولہ مشہور ہو گیا۔ آپ سوچئے، پڑوس کی بڑی اہمیت ہے، پڑوس، اچھے پڑوس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت ابو الجہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑوسی تھے سعید ابن عاص کے، سعید ابن عاص کے پڑوسی تھے، ان کا گھر بہت پوش جگہ میں تھا، ابو الجہم کا، ادوی کا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے گھر کی 1,00,000 قیمت دے رہا تھا کہ 1,00,000 درہم لے لو اور یہ گھر دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بے مکمل ہو گیا۔ لیکن سعید ابن عاص جو ہمارا پڑوسی ہے، اتنا اچھا پڑوسی، اس کی کتنی قیمت دو گے؟ تو کہا کہ پڑوسی کو بھی بیچا جاتا ہے، کہیں ایسا تو ہوتا نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کی قیمت پہلے متعین کرو، یہ تو میرے گھر کی قیمت ہے، ایسا پڑوسی کہاں ملے گا جو ہمارا خیال رکھتا ہے، جو ہمارا حق ادا کرتا ہے، جو مجھے میری خبر خیریت پوچھتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم اپنا پیسہ لو اور جاؤ جب تک پڑوسی کی قیمت نہیں دو گے۔ سعید ابن عاص کو معلوم ہوا تو 1,00,000 درہم جو ہے ابو الجہم کے یہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے پڑوس، اس لیے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بڑا نمایاں پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ پڑوس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال رکھتے تھے، اور آپ کے جو پڑوسی تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، کہیں بھائی ہمارا ہے، کہیں رشتہ دار ہیں، کہیں غیر رشتہ دار ہیں، کہیں بلڈنگ میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، سب ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کے ساتھ احسان اور سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔